السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، بلکہ ہماری جو ہم روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، کچھ صورتیں ہم روزانہ کی بنیاد پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی افادیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ کافی بھی کہا جاتا ہے۔ سورتوں میں اس کا سب سے زیادہ نام ہے۔ سورہ کافیہ سے مراد یہ ہے کہ تمام سورتوں کی جگہ اس کو پڑھ لیا جائے تو یہ کافی ہو جاتی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی جگہ کوئی اور سورت نہیں پڑھی جا سکتی۔ یعنی نماز میں آپ چاہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی جگہ کوئی اور سورت پڑھ لوں تو ایسا نہیں ہو سکتا، سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ اس کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شافی اور کافی ہے۔ پڑھنے والے کے لیے حدیث مبارکہ ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد، نماز میں جب تم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اور ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے تمہارا مکالمہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تمہاری بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ جب تم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ پھر الرحمن الرحیم کہتے ہو تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے مجھے رحمان کہہ کر پکارا ہے، مجھے رحیم کہہ کر پکارا ہے۔ مالکی یوم الدین کے روزے جزا کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو، اس نے مجھے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کے خواہ ہیں، یعنی تجھ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے مجھ سے سیدھا راستہ مانگا ہے۔ یہاں تک جب پہنچتا ہے تو فرشتوں سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے کو جو چاہیے اسے دے دو۔ یہ اتنی پیاری سورہ ہے، اور ترمذی کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل آئے اور پھر آسمان سے ایک آواز آئی، تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، اور ایک ایسا فرشتہ آج زمین پر آیا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ اور وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرماتا ہے ابشر بنورینی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو نوروں کی خوشخبری ہے، اور وہ نور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ ہیں۔
سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفاتحہ کی آخری 2 آیات، فرمایا کہ یہ آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علاوہ کسی امت پر نازل نہیں کی گئی۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اسے پڑھتا ہے تو جو بھی وہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو راستے میں ایک قبیلے کی سردار کی بیٹی پر کچھ جنات کا اثر تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس پر دم کر دے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، اسے دم کر دیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ انہیں تحفہ بھی دیا گیا۔ اب صحابہ کرام میں یہ بات آئی کہ یہ تحفہ قبول کیا جائے یا نہیں، تو کہا کہ چلو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا پڑھا تھا تم نے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو قبول کر سکتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی تحفہ دے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن مانگنا یا قیمتیں مقرر کرنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ وہ ہے کہ شفاء لکل داع، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کوئی کیسا ہی بیمار کیوں نہ ہو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے شفا دیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ تو آپ لوگوں سے انشاءاللہ